بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے جاؤ۔ جب نظر انداز کرنا شروع کر دیا جائے تو کہو نہیں بلکہ کنارہ کر لو۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں۔ جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری ہی سمجھتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہو پائے۔ تم کیا امید لے کر چلتے ہو کہ کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ نہیں کریں گے؟ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر ہی تھا۔ مرنے والے کو رونے والے ہزار مل جائیں گے لیکن جو زندہ ہیں انہیں سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ اب ہر حال میں خوش رہنا سیکھے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ اکیلے ہی لڑنے پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں ساتھ نہیں۔ محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے، محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل سے بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھ جاتے ہیں۔ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہے نظریے کا نہیں۔ بہت مشکل ہے مر جانے تک زندہ رہنا۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچے۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے جبکہ تڑپ سے اللہ ملتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔
جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک رہتا ہی نہیں ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ جس چھاؤ سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤ سے دھوپ بہتر ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہے کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔ وہ جو بارش کے بعد 7 رنگوں کی دھنک بنا سکتا ہے، اس کے لیے دکھ کو سکھ میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا حصہ ہے وہ جسم ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ ہوگا اعمال پر مبنی ہر ایک کا فیصلہ، جنت میں صرف نمازی تھوڑی جائیں گے۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر تم دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔